اس کو آپ کہتے ہیں کہ یار اس کو چاہیے کہ وہ یہ کام کرے، آپ یہی کہتے ہیں کہ یار ہی شوڈ ڈو دیٹ، تو وہ اس کو آپ ظاہر ہے اس کو ڈائریکٹ تو ہمارا حکم نہیں دے سکتے، تو آپ یہ اردو میں یہی کہتے ہیں کہ یار وہ کرے. تو عربی زبان میں اس کے لیے یعنی جو تھرڈ پرسن سنگولر اور پلورل کے لیے ہے وہ ڈفرینٹ استعمال ہوتا ہے طریقہ، اور جو فعل امر جو آپ جو مخاطب ہیں ان کے لیے وہ علیحدہ ہوتا ہے، اور متکلم کے لیے وہ ایک علیحدہ ہے. تو وہ علیحدہ سے میری مراد یہ ہے کہ وہ بھی فارمولہ دیا ہوا انہوں نے کہ اس طرح سے فعل امر بنتا ہے. ایک طریقہ وہ ہے کہ وہی بات وہی ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ہاں یار اس کا طریقہ یہ ہے، اور دوسرا وہی ہے کہ آپ بار بار کسی چیز کو دیکھیں گے تو آپ کو اس کا اندازہ آ جائے. تو فعل امر بنانے کا یعنی اس حکم کے بنانے کا طریقہ کیا ہے وہ آج ہم انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے کہ وہ کس طرح سے، اور قرآن مجید میں بہت زیادہ استعمال ہوا میرے خیال میں ویری ایکسٹینسو. دیکھیے ہم نے ابھی تک وہ جو 6 ابواب پڑھے تھے اس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے بات کروں گا، یعنی 6 بھی نہیں بلکہ وہ 4 زیادہ استعمال ہوتے ہیں. جیسے ہم شروع کرتے ہیں، ہم نے پڑھا تھا کہ فتح یفتح، ٹھیک ہے، ایک ہم نے یہ پڑھا تھا. ان کو آپ کہتے ہیں ابواب ثلاثی مجرد کہلاتے تھے یہ، یعنی جن کے ماضی کے جو صیغے ہوتے ہیں ان میں 3 بنیادی جو بھی آپ کے حروف ہوتے ہیں وہ اوریجنل مادے کے حروف ہوتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں ابواب، باب کی جمع ہے، یعنی کیٹیگریز ثلاثی جو 3 حروف کے اوپر مشتمل ہوتے ہیں، یعنی ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. ماضی کے یہ جتنے صیغے ہیں آپ جتنے بھی قرآن مجید میں دیکھیں گے ثلاثی مجرد کے، وہ کہتے ہیں کہ 3 حروف جو ہوتے ہیں اوریجنلی جو مذکر واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوتا ہے اس کے اندر اوریجنل اس میں کوئی اضافی حرف آپ کو نہیں ملے گا، اسی لیے اس کو ابواب ثلاثی 3 مجرد کے، اس کے علاوہ اوریجنل مادے کے حروف کے علاوہ کوئی حرف اس میں شامل نہیں ہوتا. بہت سارے اس میں ہم نے مثالیں پڑھی ہیں. اس میں آپ نے دیکھا کہ اس میں آپ یا استعمال کرتے ہیں، جو شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ مضارع کی جو پہچان ہے کہ آپ نے یا سب میں لگا ہوا، یفتحو، یضربو، یکرمو، جو بھی آپ نے پڑھا یا جو ہے وہ مضارع کی علامت میں سے ایک ہے. فتح یفتحو ہم نے پڑھا تھا کہ دس از ون کیٹیگری آف وربس جو قرآن مجید میں یا عربی زبان میں انہوں نے فرض کیا. جیسے میں بار آپ کو یہ ریپیٹ اس لیے کرتا ہوں کہ آپ کو وہ چیزیں یاد آ جائیں کہ عربی زبان میں لیٹس سے کہ 1000 ورب تھے ٹوٹل، انہوں نے ان کو کیٹیگرائز کر دیا. انہوں نے کہا کہ ان میں سے ایک یہ ریپرزینٹیٹیو لے لیا کہ اب فرض کیجئے آپ نے کہا کہ اچھا یار ایک کیٹیگری یہ ہے کہ جو فتح یفتح، یہ جو فرق پڑتا ہے کہ اس میں دیکھیں نا آپ کا فا کلمہ اور عین کلمہ، یا یہ ہمارے بیچارے پین بھی تھک گئے ہیں کہ یہ جو 3 ہیں فا عین لام، یہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پر فا ہے اور یہاں پہ تا ہے اور یہاں ہا ہے، یہی ہے نا. تو اب آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ یہ جو آپ کا تا ہے یعنی جو عین کلمہ ہے یہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، باقی 2 سیم رہتے ہیں کہ یہاں یہ یا یفتحو ہو جائے گا، یفتحو ہو جائے گا، یفتحو ہو جائے گا، یعنی عین کلمہ جو ہوتا ہے عین کلمہ اس کے اوپر تبدیلی آتی ہے، باقی سملر رہتے ہیں انلیس کہ وہ مجہول ہو، کہ مجہول میں وہ پیش آ جاتی ہے یفتحو بن جاتا ہے. لیکن جو معروف ہوتے ہیں اس میں بنیادی طور پر یہاں پر تبدیلی آتی ہے، یعنی یہ عین کلمہ یہ بس اس میں آپ کو وہ پہچان آپ کو اس میں یقیناً ہو گئی ہے. یفتحو میں یہ لکھا ہوا چھوڑ رہا ہوں تاکہ اس سے میں آپ کو بتاؤں. آگے کیا ہے دوسرا ہم نے دیکھی تھی، ایک دوسری کیٹیگری ہوتی ہے ضرب، یہ یضرب ہوتا ہے، یضرب، ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ یار اچھا اس کا ہم ایک کیٹیگری یہ بنا لیتے ہیں کہ اب اس میں بہت سارے جو بھی ورڈز آتے ہیں وہ اس کیٹیگری پہ آتے ہیں کہ جہاں آپ کی اب یہ زود جو ہے یہ عین کلمہ ہے، لیکن نا ضربہ نہیں، یہ را جو ہے را، ضرب یضرب، اب یہاں پہ عین کلمہ کے نیچے زیرہ، ٹھیک ہے. لیکن وہ یہ آپ کو ایک قسم کا یاد کرنا پڑتا ہے کہ ضرب یضرب، اس کے
میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ اس کا کوئی فارمولا نہیں ہے کہ آپ کو فرض کیجیے کوئی بھی مادہ دیا ہوا ہے اس سے آپ یہ بنا نہیں سکتے ہیں کہ یار یہ میں اس کو ضربہ یضربو کر دوں یا فتح یفتح کر دوں. دس از ہاؤ دے اسپیک. انہوں نے ضربہ یضربو ہی بولنا. اگر کوئی یضربو بولے گا تو اس کا مطلب ہے ہی از میکنگ اے مسٹیک, کیونکہ عرب جو ہے وہ ضربہ یضربو بولتی ہے. تو یہ دوسری کیٹیگری ہوگی. تیسری کیٹیگری جو کہلاتی ہے وہ کیا ہے, ضربہ, اور تیسری ہے نصرہ. نصرہ ینصر ہوتا ہے. اب دیکھیے یہاں پر صاد کے اوپر پیش آ گیا, یعنی زبر عین کلمہ پہ زبر زیر پیش آئیے آ گیا, اور باقی جو تین ہیں اس میں وہ ایک آ جاتا ہے. چوتھا وہ بھی آپ وہ بھی نوٹ کر لیں, سمع. اب یہاں پہ زیر آ گئی ہے, دیکھیں یہ اوپر تو نصرہ ضربہ فتح, لیکن یہ سمع. اب آپ کہیں گے جی یہاں انہوں نے میم کے اوپر زیر کیوں ڈال دی؟ تو دس از ہاؤ دے اسپیک. اب آپ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے کہ یار یہ سما کیوں نہیں ہے. یہ سمع اللہ لمن حمدہ جیسے ہم پڑھتے ہیں, وہ بولتے ہی اس طرح سے سمع یسمع, سمع یسمع. ٹھیک ہے, تو زیادہ یہ چار جو آپ کے یہ جو چار باب چار کیٹیگریز ہیں یہ زیادہ استعمال ہوئے ہیں. اس کے بعد ایک پانچواں ہوتا ہے حاسبہ. حاسبہ یحسب ہوتا ہے. حاسبہ یحسب بھی کہلاتے ہیں اور یحسب دونوں استعمال ہوئے. اور چھٹا ہوتا ہے کاروما. کاروما یکروم. لیکن یہ دو جو ہیں یہ بہت کم استعمال ہوئے ہیں. یہ جو کیٹیگری ہے یہ دو جو ہیں یہ کم, بلکہ حاسبہ تو ہے ہی شاید ایک حاسبہ ہی استعمال ہوا ہے قرآن مجید. ام حسب الذین کفروا, وہ جو قرآن مجید میں اکثر بیچتا ہے. تو حاسبہ یحسب بھی آتا ہے, یحسب دونوں استعمال ہوتے ہیں, اور کاروما یکرم. تو یہ تو بہت کم استعمال ہوئے ہیں. اس لیے آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر فرض کیجیے ہم 100 میں سے دیکھیں تو یہ میرا خیال ہے جو آپ کے 90% ابواب ہیں وہ یہ ان چار ابواب سے آتے ہیں. اچھا اب ہم نے یار یہ پہلے ہمارے بیچارے نکارا ہوا ہے. اچھا فعل امر سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں کہ مخاطب کو اگر آپ نے حکم دینا ہو کہ تو کھا, تو مار, تو جا, تو سن, وہ کیسے بنانی ہے. تو فعل امر جو ہے یہ تو آپ سمجھتے ہیں نا, امر کا مطلب حکم دینا. جی جی. اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے, آپ اگر وہ سیکھ لیں گے تو پھر آپ کو پتہ پہچان ہو جائے گی. دیکھیے جیسے یہاں آپ کو دیا ہوا ہے بلکہ دوسری طرح لکھنا چاہیے, یفتح. ٹھیک ہے, کوئی بھی ورب جو مضارع ہم اور فعل امر بنتا مضارع سے ہے. اب آپ ماضی کو بھول جائیں, آپ ماضی کو بھول جائیں. فعل امر ہمیشہ مضارع کے سیغے سے بنتا ہے, یا اس کا آپ وزن سمجھ لیں, لیکن جو ہم تبدیلی لائیں گے وہ مضارع کے سیغے. تو اس کی سب سے جو کسی بھی فعل امر کی پہچان ہے یا طریقہ ہے بنانے کا کہ آپ سب سے پہلے یہ مضارع کی علامت جو ہے اس پہ سے ختم کر دیتے ہیں. جیسے فتح یفتح, اسی طرح یہ کیا تھا یضرب, یہ تھا ینصر, یہ تھا یسمع. ٹھیک ہے جی, وہ میں چھوڑ رہا ہوں, وہ پیٹرن وہی ہے. آپ کو پیٹرن سمجھ آنا چاہیے کہ ہاؤ ٹو میک اے فعل امر. سب سے پہلا آپ نے کام کیا کہ آپ نے ان کی یا جو ہے مضارع کی یا ختم کر دی. سمجھ آ گئی. اب دیکھیے اب آگے جو اس سے اگلا حرف ہے وہ ساکن ہے. اب ساکن لفظ تو ساکن کا مطلب ہے یو کین ناٹ پروناؤنس دیٹ. ساکن ہے وہ تو بولا نہیں جا سکتا نا, اس کو فتح تو نہیں کہہ سکتے. تو انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ مضارع کی علامت ہٹانے کے بعد ساکن حرف آ گیا ہے تو وہ پروناؤنس نہیں کر سکتے, اس لیے وہ اس سے پہلے یا کو ہٹا کے اس سے پہلے حمزہ لگا دیتے ہیں, یعنی الف لگا دیتے ہیں.
ہر ورب سے پہلے مضارع کی علامت کو ہٹا کے، اور علامت مضارع کی بنیادی طور پر دو ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے نا کہ یا لگ گیا شروع میں، اور اینڈ میں ہر ایک کے اوپر پیش آتی ہے. ٹھیک ہے نا، یفتحو، یضربو، ینصرو، یسمعو، یحسبو، یکرمو، یہ سارے اینڈ میں پیش آ رہے ہیں. تو پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ مضارع کی علامت ہٹا کے آپ نے حمزہ لگا دی. وہ اس لیے کہ یہ فا وہ بول نہیں سکتے نا، ایک سائلنٹ حرف آ رہا ہے، تو اب سائلنٹ حرف کو کیسے بولیں گے؟ تو انہوں نے یہ کیا کہ اس سے پہلے آپ نے حمزہ لگا دیا، اور جو اینڈ والا جو پیش تھا اس کو آپ نے ساکن کر دیا. فاتحہ یفتح تھا. اب اس سے پہلے یعنی اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار اس کے اوپر کیا آئے گا، زبر آئے گی، زیر آئے گی، پیش آئے گی، کیا آئے گی؟ تو وہ نارملی یہ کرتے ہیں کہ یہ جو حمزہ لگاتے ہیں اس سے پہلے اکثر و بیشتر تو زیر ہوتی ہے، کسرہ. ٹھیک ہے جی. لیکن اس کی جو انہوں نے قانون قاعدہ بنایا وہ یہ بنایا کہ جو عین کلمہ جو ہے یعنی ناصرہ ینصر، یہ عین کلمہ کی جو حرکت ہوتی ہے وہ آپ اس کے اوپر لگاتے ہیں اصولی طور پر. لیکن اکثر و 90% تو زیر لگتی ہے. وہ کہاں نہیں لگتی وہ ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. لیکن بنیادی طور پر اس کا اصول یہ ہے کہ علامت مضارع آپ نے ہٹائی، اس کی جگہ آپ نے حمزہ لگا دی، اس کے نیچے آپ زیر لگا دیں، اور اینڈ میں جو بھی عین لام کلمہ آ رہا ہے اس کو ساکن کر دیں. اب آپ کو یہ کیا بن گیا؟ افتح. اب اگر میں نے آپ کو کہنا ہو کہ بھی دروازہ کھولو، افتتاح جو کرتے ہیں، تو اگر میں نے آپ کو کہنا ہو کہ بھی دروازہ کھول یا تم دروازہ کھولو، تو آپ مخاطب کو کہہ رہے ہیں افتح. جیسے قرآن آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو دعا مانگتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک. تو آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہم افتح. سمجھ آ گئی کہ اے اللہ کھول دے، افتح لی میرے لیے، ابواب رحمتک اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے. تو وہ افتح کہتے ہیں. افتتاح اسی سے ہی بنا جو آپ افتتاح کرتے ہیں. تو وہ تو ویسے وہ مصدر ہے، لیکن آپ کو اب پہچان کیا ہوگی کہ یہ افتح جو ہے یہ فعل امر ہے، آپ کسی کو حکم دے رہے ہیں. تو اب باب فتح سے جب فعل امر بنے گا تو وہ افتح بنے گا. ٹھیک ہے. اب اسی طرح آپ یہاں آگے ضرب یضرب تھا. ٹھیک ہے. اب آپ نے اس سے پہلے حمزہ لگا دی، اور وہی آپ چونکہ اس میں تو ہے ہی زیر ہے، عین کلمہ پہ زیر ہے، تو وہ آپ کی یہی زیر جو ہے وہ یہاں آ گئی. اور اس کو آپ نے ساکن کر دیا. اضرب بعصاک الحجر جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے آتا ہے نا کہ فقل نضرب بعصاک الحجر، کہ اللہ نے حکم دیا کہ اس سمندر کے اوپر مارو، تو وہ ہے اضرب. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی. اسی طرح جیسے ہے نہیں پہلے والے کو زبر نہیں آئی اس پہ افتح نہیں، وہ تو فاتحہ یفتح تھا نا. اچھا وہ تو کیٹیگری یہ ہے فاتحہ یفتح، باقی کو نہیں چھیڑنا آپ نے. میری بات سمجھیں، یہ نہیں کہ آپ چونکہ یہ تو اوریجنل آپ کا فاتحہ یفتح ہے، لیکن میں وہ آپ کو بتا رہا تھا کہ اصولی طور پہ تو یہ افتح ہونا چاہیے تھا. وہ عین کلمہ. ہاں، لیکن وہ پرابلم یہ ہے کہ وہ آپ بولتے اس طرح، ہم آپ کیا کریں، اس کو آپ اسٹینڈرڈ. لیکن انہوں نے ایک اصول باقیوں کے لیے انہوں نے اصول بنا لیا کہ یار یہ جو عین کلمہ ہے اسی کی حرکت اس پہ آ جانی چاہیے. لیکن اب یہاں پہ وہ ایکسیپشن کہہ لیں، یہاں انہوں نے اس کو افتح بنایا ہے، لیکن اس کو نہیں، آپ باقی کو نہیں چھیڑنا، صرف آپ نے آخری جو لام کلمہ ہے اس کو ساکن کر دینا. وہ ہر ایک میں ہوگا، یعنی فعل امر جو بھی بنے گا، چاہے وہ غائب میں ہو، مخاطب میں ہو یا متکلم میں ہو، اس کی پہچان یہ ہے کہ شروع میں حمزہ لگی ہوگی اور آخری جو حرف جو اس کا ہوگا مضارع کا وہ ساکن ہو جائے گا. افتح اضرب بعصاک الحجر. سمجھ آ گئی؟ اسی طرح نصر ینصر، آپ نے ینصر کی یہ یا گرائی، ینصر تھا، آپ نے یہ گرا دی. اگلا حرف تو آپ کیا تھا؟ ساکن تھا. اب ساکن یا جو سائلنٹ ہے وہ آپ بول نہیں سکتے، اس کے لیے آپ نے پیچھے یہ پہلا کام تو آپ نے کیا کہ آپ نے حمزہ لگا دی، اور دوسرا کام آپ نے یہ کیا کہ اس کو آپ نے آخری حرف کو ساکن کر دیا. اب پرابلم صرف اس کی رہے گی کہ آپ زیر لگائیں گے، پیش لگائیں گے یا زبر لگائیں گے. تو زبر کہیں بھی نہیں آتی
زبر کہیں بھی نہیں آتی، یہ آپ یاد رکھ لیں، یا زیر ہوگی یا پیش ہوگی. عنصر. تو یہاں پر یہ جو ہے عنصر. یہاں، ہاں جی، یہاں پر چونکہ عین کلمہ کے اوپر پیش آ رہی ہے تو انہوں نے اس کو یہاں پہ یہ کر دیا انصر. جیسے آتا ہے نا وہ قرآن مجید میں آتی ہے ان تنصر اللہ ینصر، وہ خیر اور چیز ہے، اس کو چھوڑیں. وہ ان تنصر اللہ وہ اور چیز ہے. سمجھ آ گئی جی؟ جی. تو یہ بنے گا انصر کہ تو مدد کر. سمجھ آ گئی؟ تو بنیادی طور پہ جو آپ کو یاد رکھنا ہے وہ یہی ہے. اب یہ انصر ہی بولا جائے گا، انصر کبھی نہیں آئے گا. نصر ینصر انصر. جیسے دخل یدخل، اور مثالیں آئیں گی، ابھی آپ صرف قاعدہ سمجھ. دخل یدخل ادخل، ادخل. ٹھیک ہے؟ داخلہ پہ آ گیا. داخلہ یدخل ہوتا ہے نا، اسی باب سے آتا ہے. داخلہ یدخل ادخل الباب، تم داخل ہو جاؤ باب میں. یہ ادخلو فی المدینتی یا جو بھی ہے، ادخلو ہذہ، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے ادخلو ہذہ القریۃ وکلوا منھا حیث شئتم رغدا، کہ تم اس میں داخل ہو جاؤ اور کھاؤ پیو جتنا تم کھانا چاہتے ہو. تو یہ بنے گا انصر. جی ادخلوا فی الجنتی، جیسے آتا ہے کہ داخل ہو جاؤ تم جنت کے اندر، وہ جمع کا صیغہ. تو انصر، ٹھیک ہے جی. اب یہ آ گیا، یہ کیا تھا؟ سمع یسمع، ٹھیک ہے. اب آپ نے وہ یسمع کی یا گرائی اور شروع میں زیر لگا دی، اور یہاں اس کو آپ نے کر دیا ساکن. اب پھر وہی پرابلم آ گئی کہ بھئی اب اس پہ زبر لگانی ہے زیر. اصولی طور پر تو زبر آنی چاہیے تھی، لیکن میں نے اس کیا کہ زبر کہیں نہیں آتی، یہاں زیر آئے گی یا پیش آئے گی. تو یہ کیا ہوگا؟ اسمع، یہاں پیش ہے وہاں پیش ہی آئے. وہاں پیش آئے گی. باقی وہ ایک ہی ہے صرف. دیکھیے نا، نصر ینصر ہی ہے اور تو پیش کہیں نہیں آتی. ان ساروں کے اندر نصر ینصر ہے، باقی زبر ہے، زیر ہے، زبر ہے. باقیوں میں زیر ہی آئے گی. باقی صرف نصر ینصر میں انصر آتا ہے، باقی ساروں میں زیر ہی آئے گی. افتح، افتح، اضرب، اسمع، ٹھیک ہے. تو یہ زیر کے ساتھ ہی آتے ہیں. یہ آپ نے یہ اب آپ کا بن گیا، کیا بن گیا؟ یہ مخاطب میں جب آپ کسی کو مخاطب جو موجود ہے پریزنٹ جو ہے اس کو آپ نے حکم دینا ہوگا کہ تو لکھ، تو سن، تو مدد کر. فعل امر مخاطب کہیں گے اس کو. فعل امر مخاطب، مخاطب بھی کہنا ضروری نہیں ہے، فعل امر بس. آپ جیسے انہوں نے اور لکھا تو ہوا کوئی نہیں ہے، بس یہی ہے، ایک ہی ہے مخاطب کے لیے. نہیں، وہ مخاطب میں تو ایک ہی ہے نا، اور تو کوئی نہیں ہے. باقی تو غائب میں ہوگا نا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. باقی تو وہ اس میں غائب میں ہے، وہ اس کے لیے الگ ہے. وہ اچھا، امر غائب و متکلم. ٹھیک جی. تو اب آپ اس کی دیکھیں اور اس کی اب آپ وہ پڑھ لیں. دیکھیے ایگزامپلس پڑھتے ہیں اب آپ کو تھوڑی، تاکہ اس کی اور سمجھ آ جائے. لیکن انہوں نے کہا ہوا فعل امر حاضر، جیسے دیکھیے. جی جی. تو وہ بات وہی ہے. دیکھیے انہوں نے فا عین لام سے جو گردان، ہاں وہ گردان بھی میں آپ کو بتا دوں. چلیں، گردان، ہاں گردان وہ آپ کی جان نہیں چھوڑے گی. اب وہ گردان کیا ہے؟ گردان جائے گردن پکڑ کر. گردن پکڑی رہتی ہے، وہ نہیں چھوڑے گی. گردن جائے گردان نہ جائے. ہاں تو وہ دیکھیے اسی طرح ہی آپ کا بن گیا نا. اب آپ اس کو، میں اس کو مٹاتا ہوں. دیکھیں اب فرض کیجئے افتح ہے، وہ انہوں نے تو افعل سے بنایا ہوا ہے نا. افعل سے بنا. فعل یفعل سے افعل بنتا ہے. تو آپ اس سے ذہن میں بٹھا لیں. انہوں نے تو ایک ہی مثال لی ہوئی نا، لیکن پرابلم یہ ہے کہ افعل تو افعل بھی ہو سکتا تھا. تو انہوں نے وہ جو حمزہ کی زیر سے انہوں نے کیا. تو اگر آپ اس سے سمجھ لیں یا آپ ان سے کسی افتح سے سمجھ لیں تو آپ دیکھیے پہلا صیغہ کیا بنتا ہے. یہ ہوگا واحد تثنیہ اور یہ ہو جائے گا جمع. ٹھیک ہے. تو یہ ہیں سارے مخاطب کے، یہ ہو جائے گا مذکر کے لیے. پہلے آپ دیکھ لیں یہ کیا ہو جائے گا؟ افتح. ٹھیک ہو گیا کہ تو ایک شخص کا، یہ سوری وہاں مخاطب ہے نا مذکر. تو یہ ہو جائے گا افتح. افتحا، وہی جو ہا جو آپ استعمال کرتے تھے. فعلا، فعلا، آپ نے الف لگا دیا. اس کا مطلب یہ دو کو آپ حکم دے رہے ہیں کہ بھئی تم دونوں کھولو، یا تم اسی طرح اضربا، اسی طرح انصر، انصرا، اسی طرح اسمع، اسمعا. تو وہ سارا اسی طرح بن جائے گا. آپ نے ایک الف جو ایڈ کیا اس کا مطلب وہ آپ نے تثنیہ کی الف ایڈ کی. افتحا اور
افتہو، ٹھیک ہے جی. اور آگے کیا ہے؟ آگے کیا ہے؟ افعلی ہاں افعلی، وہ اصل مؤنث کے لیے آ گیا. یہ تو مذکر کے لیے ہے نا، وہ مؤنث کے لیے آ جائے، کیونکہ وہاں ہوتا ہے نا یفعلینا ہوتا ہے. دیکھیے اگر آپ کو وہ تفعلینا تو وہ تفعلی بن جاتا ہے، تو وہ اس سے افتہا افتہو افعلی، کیونکہ وہ نون بھی وہ گرا دیتے ہیں. افعلی افعلا افعلنا افعلنا، ٹھیک ہے اسی طرح ہی ہے نا. جی جی ہاں افعلنا، افعلا، افعلی، ٹھیک ہو گیا جی. یہ اس کی قضا. اسی طرح ساروں کے لیے وہی بنے گی. از رب سے بھی اگر آپ کریں گے از رب، از ربا، از باقی وہی رہے گا. از ربو، ٹھیک ہے. از ربی جب کسی عورت کو حکم دیں گے، از وہ یہ دونوں سیم ہی رہتے ہیں. افعلا یہ الف دونوں میں استعمال ہوتا ہے. یہاں میں نے وہ افعلا کر دیا ہے، حالانکہ یہ افتہا ہونا چاہیے. افتہا یہ وہ دونوں میں نے مکس کر دیے ہیں. بہرحال آپ سمجھ گئے. یہاں افتحنا، افتحنا جب آپ زیادہ عورتوں کو حکم دیں گے افتحنا. خالد صاحب کو گل بن رہی؟ آپ نے یہاں سے شروع کیا، یہ سمجھ گئے. یہاں آپ نے جیسے آپ کہتے ہیں مسلمن، اس کے دو کے لیے یعنی جیسے کہتے ہیں نا جو سالمہ یسلم تو یسلمان ہوتا تھا، یا دو کے لیے الف کا ایڈ کرتے تھے. افتح، افتہا، افتہو، فعلو کے وزن پہ ہے نا. افتہو وہ یہاں پہ ہوتا تھا، یہ ایسے ہی ہوتا تھا نا. تفعلی یہ ہوتا تھا، نہیں ہوتا تھا جب کسی عورت کو کچھ بھی کہتے تھے تفعلینا کہ وہ عورت کرتی ہے، یہی کہتے تھے نا. جو اس کا نارمل جو سیگا ہوتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کھاتی ہے، وہ کھاتی ہے یا کھائے گی، وہ جاتی ہے یا جائے گی، اس کے لیے ہوتا ہے تفعلینا. اس میں بھی دیکھیں نا، اگر آپ قاعدہ وہی لگائیں تفعلین، کوئی بھی سیگا ہے، کوئی بھی سیگا دیا ہوا ہے، اس سے آپ نے اگر فعل امر بنانا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے یہاں سے یہ ہٹا دی، ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا بن گیا؟ اف آ. اب آگے وہ آگے یہ دیکھیے لینا، یہ لینا یہ بھی ساکن کرنا ہے آپ نے. اب یہ دو ساکن آ گئے، تو اب وہ یہ کرتے ہیں کہ دو ساکن جب وہ اکٹھے ہو جائیں تو وہ آخر میں آپ جا کے پڑھیں گے تو وہ ایک کو گرا دیتے ہیں. اب کیا باقی کیا رہ گیا؟ افعلی، باقی وہی ہے. باقی وہ آگے اس کا نون جو تھا وہ آپ نے وہ گرا دیا کیونکہ دو ساکن آ گئے تھے نا. وہ اسی طرح اگر آپ فرض کیجئے باقی بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ یہ تو خیر وہ تو ہے ہی لدا. یہاں پر بھی اصول وہی استعمال ہوا ہے کہ تفعلینا کا جو مضارع کی دو علامتیں تھیں وہ آپ نے گرائی، یعنی تا گرا دی. یہ تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا کہ جو تفعلین کا نارملی جو تھا فعل یفعلو کی اگر آپ گردان کریں یفعلو، یفعلان، یفعلون، فرض کیجیے آپ کہتے ہیں. اور لاسٹ ٹائم نون تو ویسے بھی گرایا تھا ہم نے، نون اس میں نہیں، وہ نون آپ نے کسی وجہ سے گرایا، نہیں ورنہ تو نون نہیں گرا سکتے. نہیں نون نہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے فعل مضارع تغیرات میں نہیں وہ تو تغیر ہوا تھا کسی، وہ تو اگر فرض کیجیے کوئی وجہ تھی اس کی وجہ، وہ جو آپ فرض کیجیے حتا آ گیا یا لم آ گیا یا لام کئی آ گیا تو وہ نون گرے گا. لیکن یہ کہ اگر یہ فعل امر بنتا ہے تو بھی نون گرے گا، وہ نون گرے گا، فعل امر میں بھی گرے گا. وہ کیوں گرے گا وہ میں آپ کو بتا رہا ٹھیک ہوں. ہے. دیکھیے نا آپ کا فرض کیجیے تفعلون آ رہا ہے، آپ چونکہ مخاطب کی بات کر رہے ہیں تو تفعلون کا کیا مطلب ہے؟ کیوں جی تفعلون کا کیا مطلب ہے؟ تفعلون تم سب کرتے ہو یا کرو، مضارع کا صیغہ نا. اگر آپ گردان کر رہے ہیں فعل یفعلو، یفعلان، یفعلون.
تفعلو تفعلان یفعلن. تفعلو تم یہ کر رہے ہو یا کرو گے. تفعلو تفعلان تفعلون تم سب کرتے ہو کر رہے ہو یا کرو گے. تو تفعلون اگر ہے، اب میں آپ کو سب کو حکم دے رہا ہوں کہ یا تم سب یہ کرو، تو یہ مضارع کا صیغہ ہے. اگریڈ؟ مضارع سے آپ نے فرض یہی صیغہ ہے، تو اس سے فعل امر بنانا ہے. پہلے آپ نے کیا یہ آپ نے تا گرا دی، اس کی جگہ آپ نے یہ آپ نے زیر لگا دی. اب آپ نے اس ساکن کی وہ حرکت کو لانے، اس کو متحرک کرنے کے لیے حمزہ لگا دی، اور یہ اینڈ میں آپ نے اس کو ساکن کرنا ہے جو اصول ہے آپ کا. تو اب آپ کا یہ بھی واو بھی ساکن ہے، نون بھی ساکن ہے، دو ساکن وہ اکٹھے نہیں. آپ کیسے بولیں گے دو ساکن اکٹھے؟ اب آپ ہم تو چلو عربی نہیں ہے، وہ کیسے بولیں گے؟ افعلوا دونوں ساکن کیسے پڑھیں؟ تو وہ کرتے ہیں کہ اس کو وہ گرائی دیتے ہیں، وہ نون پڑھتے نہیں. تو کیا بن گیا؟ اس کے آگے وہ ایک حمزہ وہ لگا دیتے ہیں تاکہ وہ پتہ لگتا رہے کہ یار یہ جمع کا صیغہ ہے. تو افعلوا اسی طرح یہاں افتحوا اضربوا اسمعوا، تو یہ فعل امر جو جمع کا صیغہ بن جائے گا افعلوا. تو یہ گردان آپ کی چلے گی افتح افتحا افتحو افتحی افتحا افعل. دونوں مکس کر رہے ہیں نا. چلیں اس کو آپ پتا تو اس میں کنفیوژن ہو نہیں، آپ اس کو اس طرح رکھیں. افتحا یہاں کیا افتحا افتحی یہ سمجھ آ گئی. اب یہاں پر افتحنا ٹھیک ہو گیا جی. یہ بنیادی طور پر مخاطب کی گردان یہ ہے، یعنی یہ 6 صیغے جب آپ نے موجود جو بھی لوگ ہیں پریزنٹ ان کو آپ نے کسی کو حکم دینا ہے تو آپ یہ کریں گے. تو یہ آپ کا فعل امر مخاطب کا ہے کہ جو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 60% قرآن مجید میں یہ استعمال ہوئے ہیں فعل امر کے لیے. یہ 6 صیغے جو ہیں یہ استعمال ہوئے ہیں. اب آپ اس کی مثالیں دیکھ لیں. تسی پین لے کے آنے سے لے آئے ہو نہ تسی مٹھائی لے کے آندے ہو، نہ تسی پین لے کے آندے ہو، نہ تسی بسکٹ کھواندے ہو، اور پھر دیر نال نہیں آندے ہو کہ سزا بھی تانوں اسی نہیں دے سکتے. اگلی باری میں لے کے آواں. اچھا جی ٹھیک ہے جی. اب آپ دیکھیے پیج ہے. تسی نہ لے میں نہ لے. اچھا آپ کو یہ گردان کی سمجھ آ گئی؟ جی جی سوری میں کھڑا رہوں کہ بیٹھ؟ نہیں بیٹھے بیٹھے بیٹھے. اچھا جی اچھا جی. اب آپ دیکھیے مشق نمبر 44 ہے، پیج 180 دیکھیں. مل گئی جی؟ جی جی. تعالی یا محمود، تعال کا مطلب ہوتا ہے او کم ہے، یا محمود میں محمود کو پکارنے کے لیے یا. اب آپ یہ ساری چیزیں الحمدللہ پڑھ آئے ہیں، اگر آپ کو یاد رہے نہ رہے، لیکن یہ ہے کہ یو شوڈ بی انڈرسٹینڈنگ کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے. تعالی یا محمود. اچھا ایک چیز اور سوری میں بھول گیا، وہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو حمزہ ہوتی ہے یہ اس کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں. وصل یعنی اگر اس سے پہلے واو آ جائے یا اس سے پہلے فا آ جائے یہ حمزۃ الوصل کہلاتی ہے. یعنی یہ اگر اس سے پہلے واو یا کوئی بھی اور حرف آ جائے، قد آ جائے، لما آ جائے، ما آ جائے، تو یہ لکھی جاتی ہے لیکن پڑھی نہیں جاتی، سائلنٹ ہو جاتی ہے. سمجھ آ گئی؟ اب یہ آپ وا اسما نہیں پڑھیں گے، وسما. بات سمجھیے، حمزۃ الوصل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس حمزہ سے پہلے کوئی حرف آ جائے تو ان کو آپ ملا دیتے ہیں، یعنی یہ سائلنٹ ہو جاتا ہے. حمزۃ الوصل کا اصول یہ ہے کہ یہ اس حمزہ سے پہلے کوئی بھی حرف آ جائے تو آپ بجائے اس کے کہ وا اسما پڑھیں گے وہ غلط ہے. وسما جیسے وہ آتا ہے نا سمینا وعصینا، وسما وسما مسمعین، کچھ اس طرح کے وہ لفظ ہے کہ انہوں نے سنا لیکن انسنی کر دی. تو وہ اس طرح. لیکن یہ آپ اصول یاد رکھیں کہ یہ حمزہ جتنی بھی ہے نا جو آپ نے اپنی طرف سے ایڈ کی ہے یہ حمزۃ الوصل کہلاتی. وصل کا مطلب ہے ملا دینا.
وصال اسی سے بنا ہے. اس سے آپ اس کو لکھ دیتے ہیں لیکن آپ ان کو دونوں کو حروف کو ملا دیتے ہیں. وہ حمزۃ الوصل کا مطلب یہ ہے کہ وہ لکھی رہتی ہے لیکن وہ پڑھی نہیں جاتی. کون کون سے حروف آیا الف سے پہلے؟ کوئی بھی آ جائے، وہ آ جائے، فا آ جائے، قد آ جائے، کوئی ورب آ جائے، اسم آ جائے، کچھ بھی آ جائے تو وہ اب آپ اس کو اس حمزہ کو پڑھتے نہیں. دوسرے لفظ کوئی بھی لفظ ملا کے پڑھنا تو لفظ نہیں، الف نہیں بولا جائے گا. الف نہیں بولا جائے گا. جی اس میں یہ ہے کہ اگر تو شروع میں آ رہا ہے نا، شروع میں آ رہا ہے جیسے آپ کہتے ہیں اللہم، اب آپ دیکھیے وہ دعا جو ہے اب آپ یہ نہیں پڑھتے اللہم افتح نہیں پڑھتے، اللہم افتح لی. بات سمجھ آئی؟ جو مسجدوں کے باہر لکھا ہوتا ہے نا اللہم افتح لی، تو وہ آپ نے میم کو آگے ملا دیا فا کے ساتھ، لیکن اس میں آپ دیکھیں گے کہ حمزہ وہاں پہ لکھی ہوتی ہے. اصول آپ کو وہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اصل میں افتح تھا، لیکن جب آپ اللہم کی میم آئی ہے تو آپ نے کہا اللہم افتح لی ابواب رحمتک. سمجھ آ گئی؟ اچھا جی. تعال یا محمود، محمود دیکھیے اب یہ کیا اجلس، جلسا یجلسو ہوتا ہے. اب میں لکھوں یا رہنے دوں؟ نہیں جلسا یجلسو، ضربا یضرب. اب آپ کیٹیگریز، اب آپ کہیں گے یار یہ تم نے جلسا یجلسو کیوں کہا، یجلسو کیوں نہیں کہا؟ تو وہ اس کو ضربا یضربو کی کیٹیگری میں ڈالتے ہیں. جلسا یجلسو. اب یجلسو سے کیسے بنے گا اس؟ دیکھیے ایک آدھ کی میں پریکٹس کر دیتا ہوں پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. دیکھیے یہ کیا تھا یار، یہ سارا قصور جڑا ہے نا سلیم صاحب ہے، میرا کوئی قصور نہیں. اچھا جی کیا بنا جی؟ آپ کا ماضی مضارع ہوتا ہے جلسا یجلسو. ایگریڈ؟ جی. یہ ہے یجلسو. اب آپ نے اس سے فعل امر بنانا ہے. جلسا یجلسو کا مطلب ہوتا ہے وہ بیٹھتا ہے یا وہ بیٹھے گا. اب آپ کہتے ہیں تو بہ جا بھائی، بہ جا. سمجھ آ گئی؟ اب آپ نے کیا کیا، یہ علامت مضارع ہٹا دی. اس سے پہلے آپ نے کیا لگایا؟ یہ آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ ضربا یضرب سے ہے. اب آپ کو اگر تو وہ یاد ہے کہ ضربا یضرب سے، اب آپ کوئی ایک آیت یاد رکھ لیں. اضرب بعصاک الحجر، اذهب الى فرعون انه طغى. کوئی ایک ورڈ، کوئی ایک آیت یاد رکھ لیں. یہ یاد رکھ لیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا حکم دیا ہے جی؟ نہیں، عصا مارو. ایک کہا تھا اذهب الى فرعون، ذهب يذهب، فرعون کے پاس جاؤ. اذهب الى فرعون، جاؤ فرعون کے پاس. تو وہ ہے ذهب يذهب ہوتا ہے، اس سے بنا اذهب. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اذهب الى فرعون. یہاں بنا گا جلس یجلس، ضرب یضرب سے بنتا ہے اضرب بعصاک الحجر، کہ پتھر کے اوپر عصا مارو تو وہ وہاں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. تو یہ بنا جلسا. یہ آپ نے کہا زیر لگائی اج، آگے آپ نے یہاں ساکن کر دیا، کیا بنا اجلس. اس کی گردان کریں گے اجلس، اجلسا، اجلسو، اجلسی، اجلسا، اجلسنا. سمجھ آ گئی؟ اس طرح اس کی گردان بنے. اب آپ اس کو یہاں دیکھیے، یہاں کہتا ہے تعال یا محمود اجلس. اب یہ محمود کے اس سے پہلے دیکھیے اجلس سے پہلے وہ آ رہی ہے. اب آپ اس کو ملا دیں گے وجلس. لیکن آپ اگر اس کو علیحدہ بھی پڑھ رہے ہیں تو کوئی گناہ نہیں کر رہے ہیں، ایز لانگ ایز آپ کو قاعدہ پتہ ہے. محمود و اجلس. جی اے محمود تم آؤ اور اجلس، بیٹھ جاؤ، سٹ ڈاؤن. آپ یہ فعل امر ہے. علل کرسی، یہ کرسی کے اوپر، کرسی کے اوپر بیٹھ جاؤ. فشرب، دیکھیے کیا ہے فشرب. اب آپ کو دیکھیے، اچھا یہ انہوں نے اب آپ کو شارب یشرب، یہ بھی میں آپ کو تھوڑی سی بتا دیتا ہوں. دیکھیے کچھ تھوڑے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، باقی ہم ویسے کریں. دیکھیے یہ ہوتا ہے شاربہ یشرب، یہ آتا ہی اس طرح سے ہے. اب آپ یہ شاربہ پڑھتے ہیں، شاربہ نہیں ہوتا. شاربہ یعنی یہ سامع یسمعو کی کیٹیگری میں سے ہے. جب آپ ڈکشنری دیکھنے جائیں گے نا تو وہاں لکھا ہوگا سین، بلکہ صرف ایسے لکھا ہوگا
ڈکشنری جب دیکھیں گے وہاں پہ اعراب لگے ہوتے ہیں، وہ شار با لکھا ہوگا، آگے سین بنا ہوگا چھوٹا سا ڈکشنری میں. اس کا سین کا کیا مطلب ہے کہ یہ جو سمع کیٹیگری ہے یہ سمع کی کیٹیگری ہے. شاربا یشرب سمع یسمع کی کیٹیگری. یہ آپ کو صرف اس لیے وہ بتا رہا ہے کہ کل تسی دبئی جاؤ تو تسی انہوں نے سما نہ کہو تو نہیں سمجھیں گے، تو آپ سمع بولیں. محفل سما. جی محفل سما، وہ میم کی زبر سے ہے. سماعت جیسے آپ کہتے ہیں، سماعت سننا. اب سماعت دیکھیے وہ سماعت جو ہے وہ مصدر ہے. بات سمجھیں، ایک ہے سامعہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے سنا، یسمع کا مطلب ہے وہ سنتا ہے. جو مصدر ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مطلق سننا، مطلب ٹو لسن. مصدر کا مطلب ہوتا ہے سننا. اور جو مصدر ہوتا ہے اس کے بہت سارے وزن ہوتے ہیں. وہ سماعت بھی ہو سکتا ہے، اور بھی وہ ڈکشنری دیکھیں گے نا تو جو مصدر ہوتا ہے اس کے وزن کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے. سمع یسمع کا تو سٹینڈرڈ ہے لیکن مصدر سٹینڈرڈ نہیں ہے. سماعت جو آپ کہہ رہے ہیں، آپ کہیں گے یا یہ ہے تو سامعہ، ادھر آپ نے میم کی زبر زیر لگا دی، ادھر میم کی زبر لگا دی، لیکن مصدر کی وجہ سے جو ہے تو وہ مصدر میں وزن کی کوئی قید نہیں ہے. اٹ کین بی آف اینی اسٹینڈرڈ. سمجھ آ گئی؟ تو شارب یشرب، اب آپ نے یہ کیا کیا، یہ آپ نے یا گرا دی، اس کو کیا کیا آپ نے اشرب. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی پہلے صاحب؟ اب فرض کیجیے اس سے پہلے آپ نے فا لگا دیا، یہ لگا دیا، واو لگا دیا، یہاں انہوں نے فا لگایا ہوا. اب آپ نے کیا کرنا ہے، فا کی وجہ سے یہ الف لکھا جائے گا، یہ زیر بھی نہیں لکھتی ہو، فشرب. اور یہ جب یہ با ساکن آگے ملے گی تو اس کے ساتھ بھی تو زیر یا جو بھی پیش یا زیر یا زبر آئے گی. تو یہاں انہوں نے کہا ہے کہ اجلس علی الکرسی فشرب، اصل میں تھا فشرب کہ تو پی، لیکن وہ آگے ہے القہوۃ. ٹھیک ہے جی. تو اب آپ کو سمجھ آئی یہ قہوۃ کیوں ہو گیا، یہ زبر کیوں آ گئی؟ وہ اس لیے کہ حالت نسبی میں ڈال دیا اس کو. حالت نسبی میں کیوں ہے؟ فے میں فے کی وجہ سے، فا اس فا کی وجہ سے، میرا اس فے کا اثر تو اس پہ ہوا نا. ٹھیک ہے. یہ قہوتا قہوتوں کیوں نہیں ہے، یہ قہوتے کیوں نہیں ہے؟ سمجھ آ رہی؟ اب میں آپ کو جو چیز بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ اصل میں آپ نے جو پڑھا ہے یہ آپ کو سوچنا ہے، کیونکہ جب آپ ترجمہ کریں گے تو یہ زبر زیر پیش سے فرق پڑ جائے گا. اب آپ کو سوچنا ہے یار یہ عرب نے یہ بولا کہا تے پیاتا ہے پر کی کیوں زبر پیش پٹھان ہے کی ہے. دیکھیے آپ کو پتا ہے کہ جو فاعل ہوتا ہے وہ حالت رفع میں ہوتا ہے. فاعل جو کرنے والا ہے، جو کرنے، جیسے آپ کہیں کہ بھی اللہ غالب علی کل شیء، فاعل ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے جو کرنے والا ہے. اور جو مفعول ہوتا ہے وہ ہمیشہ حالت نسبی میں ہوتا ہے. مفعول جس پہ فعل کیا جا رہا ہے. اب کعوہ پیا جا رہا ہے نا، تو یہ کعوہ جو پیا جا رہا ہے یہ منصوب ہے، حالت نسبی میں ہے. اگر فرض کیجئے آپ کہتے ہیں کہ یہ کعوہ حالت رفع میں ہوتا، اگر فرض کیجئے یہاں زبر ہوتا تو اب یہ کعوہ خود پی رہا ہوتا اپنے آپ کو، یہ فاعل بن جاتا نا. میری بات سمجھ لیں؟ کسی کو پلا رہا ہوتا. ہاں نہیں، وہ پلا رہا ہوتا، ساکی ہوتا نا پھر تو پیسو ہو گیا. ہاں پیسو ہو گیا، پیسو نہیں، وہ پیسو نہیں، پیسو کی بات نہیں ہو رہی. پیسو اسم پیسو نہیں ہوتا، ورب بھی ایکٹیو یا پیسو ہوتا ہے. یہ تو نام ہے نا. جو مجہول کی بات کر رہے ہیں وہ مجہول تو یا مضارع ہوگا یا ماضی مجہول ہوگا. تو کر یا تو نے کیا، یا وہ کھاتا ہے یا وہ کھایا گیا، تو وہ تو ورب ہوتا ہے ایکٹیو یا پیسو، اسم نہیں ہوتا. اسم جو ہوگا یہاں حالت نسبی میں ہوگا، یہاں اس سے پہلے فی یا من یا الہ کچھ بھی ہوتا جو حروف جار میں سے ہوتا تو زیر ہوتی ہے. اب آپ کو یہ پتہ لگ گیا نا یار، سوچنے کی بات، چونکہ اب آپ ترجمہ کر رہے ہیں.
کہ آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کرسی پہ بیٹھا فشرب نہیں وہ کرسی پہ بیٹھا فشرب اور تو پی یعنی تو بیٹھ اور تو پی کیا پی قہوہ قہوہ جو ہے وہ حالت نسبی میں ہے اس کو آپ یہ حکم دے رہے ہیں کہ بھی اے پی تو جو چیز پی جا رہی ہے وہ مفعول ہے سمجھ وہ مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے اب آپ ترجمہ جو کریں گے کہ قہوہ پی اب یہ نہیں کہہ رہے آپ کہ قہوہ جو ہے وہ پی جائے کرسی کو یہ نہیں کہہ رہے ہیں وہ بندے کو پی جائے یا آپ کہیں گے جیسے کہتے ہیں غصہ پی جاؤ نہیں آپ جو اس کو کہہ رہے ہیں کرنے کے لیے بھی یہ کھاؤ پیو موج کرو ہے نہیں سمجھ آئی اس وجہ سے تو یہ جو آپ کو جو اعراب جو ہے وہ آپ کو ترجمہ بتائے گا سمجھ آ گئی جی جی آگے چلیں یا احمدو یہ سارے یا ہی آئے ہوئے وہ یا اس لیے ہے کہ وہ ہر چیز میں مخاطب کر رہا ہے نا کہ وہ آپ کو کہہ رہا ہے یا اخی یا احمد یا داؤد یا جو بھی ہے یا موسیٰ جیسے آتا ہے وہ تو یا تو بہت وہ مطلب وہ چونکہ فعل امر آپ جو موجود ہے اس کو حکم دے رہے ہیں تو یا احمدو اقرا قرأ یقرأ یہ اصل میں انہوں نے اوپر جو ورڈز کی ووکیبلری دی ہوئی ہے نا وہ ہم نے وہ نہیں دیکھی تو اس میں انہوں نے کہیں دیا ہوگا یہ دیکھیے قرأ آگے دیکھیے فا بنا ہوا ہے چھوٹا سا جی جی ووکیبلری میں دیکھ رہے ہیں فا بنا ہوا ہے نا فتح یفتح سے ہوتا ہے قرأ یقرأ فتح یفتح اب آپ کو وہ جو باب ہے وہ فتح یفتح سے تو وہ اب آپ کو یہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے جیسے کہا یہ ڈکشنری میں انہوں نے یہ چھوٹی سی فا بھی لکھی ہوگی کیونکہ یہ آپ کو وزن یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اگر آپ کو یاد ہو جائے تو اچھی بات ہے کیونکہ جو قرآن مجید میں آئے ہوئے ہیں وہ تو بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں وہ آپ کو یاد اقرا بسم ربک الذی خلق وہ آیا ہے تو قرأ یقرأ ٹھیک اس سے بنا اقرا قرآن مجید میں یہی ہے نا اقرا بسم ربی تو پڑھ اللہ کے نام کے اب آپ سمجھ آ گئی اس کی اقرا جو پہلی وہی ہے تو وہ یہی ہے یا احمد اقرا یہ قرأ یقرأ سے اقرا میں لکھوں یا رہنے دوں نہیں سمجھ آ گئی اقرا شیئن اب دیکھیے کیوں آ گیا جی شیئن کیوں نہیں ہے وہ اس کے ساتھ حالت نسبی میں ہے کیوں وہ اس پہ مفعول ہے نا یہ مفعول ہے منصوب ہے آپ حکم دے رہے ہیں احمد کو کہ تو کچھ لکھ یار کچھ تو لکھ دے شیئن کا مطلب ہے اینی تھنگ کوئی چیز لکھ دو من القرآن سوری پڑھ لکھنا نہیں اقرا پڑھ قرآن میں سے کچھ پڑھ لو من القرآنی آپ دیکھیے من کی وجہ سے قرآنی ہو گیا سمجھ آ رہی ہے نا حالت جری میں ہو گیا من القرآنی لِأَسْمَعَ اب دیکھیے اب آپ کو یہاں اپنے جو پچھلا سبق ہے اس کی بھی اپلیکیشن آ گئی وہ کہہ رہا ہے کہ اب آپ کو یہ نظر آ گیا اسمع یہ اسمع کیا ہے وہ لی کی وجہ سے اس نے الف جی بات دیکھیے سمع یسمع ہوتا ہے سامع ٹھیک ہے اب آپ یسمعو کی گردان کریں گے اگر یسمعو یسمعان یسمعون تسمعو تسمعان یسمعنا تو اینڈ میں جب آپ آئیں گے تو اسمعو نسمعو میں سنتا ہوں اور ہم سنتے ہیں افعلو اور نفعلو اب وہ جو آپ کہتے تھے نا گردانے کا سامنے ہو تو یا تو اگر وہ آپ گردان کریں گے فعلا کی یفعلو کی گردان کریں گے تو اینڈ میں متکلم کی جو دو صیغے بنے افعلو کا مطلب ہوتا ہے کہ میں سنتا ہوں یا میں سنوں گا اور نفعلو کا مطلب ہوتا ہے ہم سب سنتے ہیں یا سنیں گے تو اسمعو افعلو کے وزن پہ کیا آ گیا یہ دیکھیے نا افعلو اور وہ ہوتا ہے نفعلو کیا مطلب ہوا یہ متکلم کے صیغے ہیں نا یہ مانتے ہیں جی جی کہ میں کرتا ہوں یا میں کروں گا اور نفعلو کا مطلب ہوتا ہے میں ہم کرتے ہیں یا ہم کریں گے افعلو اب یہاں پہ آ گیا یہاں آ رہا ہے اسمع اسمعو
اسماؤ کا کیا مطلب ہے؟ افعلو اسماؤ کیا مطلب ہے؟ میں سنتا ہوں یا میں سنوں گا. اگریڈ؟ یہاں تک سمجھ آ گئی؟ اب ہم نے پڑھا تھا کہ کچھ حروف ایسے ہیں کہ جو ہر ورب کو ناصب مضارع ہم نے پڑھے تھے کہ جو کسی بھی ورب کو مضارع کے جو صیغہ ہے اس کو حالت نسبی میں کر دیتے ہیں. جیسے حتی لن یسمع، حتی لام کئی پڑھا تھا اس میں یہ حروف آتے تھے نا، لام کئی ہے، لا الہ لن حتی سی ان بھی آتا ہے، ان بھی حتی لن، اور اس طرح یہ 5-6 جو ہے وہ حروف ہوتے ہیں کہ یہ اگر کسی بھی ورب سے پہلے آ جائیں تو وہ اس کو حالت نسبی میں کر ناصب مضارع کہلاتے ہیں. یہ پچھلا سبق آپ نے اس میں سے لام بھی جو ہے وہ بھی ایک ناصب مضارع ہے جو مضارع کو نصب دے دیتا ہے. تو جب وہ آپ کسی بھی ورب سے پہلے لام کئی لگا، اس کو کئی کہتے ہیں، تاکہ اس کا مطلب ہوتا ہے تاکہ، لام کئی اس کو کہتے ہیں. تو لی اسمع، یہ اسماء، یہاں تک تو آپ پہنچ گئے نا؟ جی جی یہ تو سمجھ آئی خالد صاحب؟ اسماء کا مطلب میں سنتا ہوں یا میں سنوں گا. اب آپ نے لام کئی لگایا یہ والا تو اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا؟ یہاں اگر فرض کیجیے حتی لگا دیتے یہاں تک یا ان لگا دیتے تو اس نے لام کئی لگا دی، لام سے لی لگا لی، تو اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا کہ یہ حالت نسبی میں کر دے گا. اس کا لی اسما، تاکہ میں سن سکوں. مطلب کیا ہوگا؟ تاکہ، لام کی وجہ سے تاکہ، اسمع تاکہ I should be able to listen. مطلب تو اونچا بول، یہی ہے نا وہ کیا کہتا ہے یا احمد اقرا، پڑھ شیئا من القرآن، تو قرآن میں سے کوئی چیز پڑھ، لاسمع تاکہ میں سن سکوں، لاسمع قراءتک. ہاں جی پھنس گئے ہو نا تسی پھر قراءتک کی کرنا ہے جی تمہاری قرأت نہیں، قراءتو کیوں نہیں ہے؟ یہ ہے نا کرا ایسے لکھ دیں قراءتا، یہ قراءتو کیوں نہیں ہے؟ میں یہ قراءتا، یہی ہے نا قراءتا ہے نا، قراءتو کیوں نہیں ہے؟ احمد کی وجہ سے یہ مفعول ہے نا، مفعول ہے یہ، ٹیچر کی وجہ سے وہ مفعول ہے کہ بھئی تم کیا پڑھو، کہ بھئی تم اونچا پڑھو تاکہ میں تمہارا پڑھنا، تمہاری قراءت سن سکوں. تو مفعول ہے، قراءت جو ہے وہ مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے تاکہ میں سن سکوں کہ جو تم پڑھ رہے ہو. قراءتک، تیرا پڑھنا، تیرا پڑھنا میں سن سکوں. سمجھ آئی خالد صاحب؟ جی چلو ٹھیک ہو گیا. چلیے آگے کیا ہے؟ اچھا مجھے ذرا تیزی سے چلنا ہے، تھوڑا جلدی جانا ہے مجھے آج. اچھا جی یہ دیکھیے یا ایھا الناس، یہ تو قرآن کی مشہور ہے، یہ تو بڑی مشہور ہے. اعبدوا ربکم اب آپ الذی، کو پتہ چل گیا یا ایھا الناس، اے لوگو، عبدا یعبدو، عبدا یعبد، نصر ینصر سے ہوتا ہے. اب آپ کو یہ دیکھیے سارے جو قرآن مجید میں عبادت سے جتنے بھی ورب آئے ہیں وہ اب آپ کو سارے یاد ہو جائیں گے. عبدا یعبدو ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعبد اللہ مخلصین لہ الدین قرآن مجید میں بہت زیادہ ہے. تو عبادت کرنا، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الناس عبدا یعبدو، یہ بھی آپ پڑھ لیں تاکہ یہ بھی آپ سمجھ لیں تاکہ آپ کے بالکل وہ حافظے میں بیٹھ جائے، کیونکہ قرآن مجید میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے. وہ کیا ہے جی؟ دیکھیے ادھر دیکھیں، عبدا یہ کیا ہے؟ باب ناصرہ سے آتا ہے، عبدا یعبدو. اب آپ نے یعبدو سے کیا کیا؟ یعبدو سے آپ فعل امر بنانا چاہتے ہیں کہ بھی تو بندگی کر، تو آپ نے یہ گرا دیا، ٹھیک ہے. یہاں آپ نے حمزہ لگائی. اب آپ نے وہ پڑھا ہے نا کہ نصر ینصر سے کیا بنتا ہے فعل امر؟ انصر. تو یہاں کیا بنے گا؟ یہ آپ نے ساکن کر دیا، دال کیا بنا؟ کیا بنا؟
سمجھ آئی؟ جی، سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اعبد، کیونکہ وہ یا آپ نے گرایا نا تو اعبد، فکری اس کی گردان کریں، اعبد عبد 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 عبدا عبدا عبدو عبدو. Yeah. یہاں تک پہنچ گئے؟ جی جی. اس کا کیا مطلب ہوا؟ وہ سب تم سب تم سب عبادت کرو تم اپنے رب سب کی. عبادت کرو، تم سب عبادت کرو. اس کا مطلب ہے اعبد، تو ایک بندہ عبادت کر، اعبد اللہ. یہاں کیا آئے گا؟ یہ عبدا تم دونوں بندگی کرو، اعبدو تم سب بندگی کرو. تو یہاں لوگوں کو مخاطب کر رہا ہے نا اللہ، یا ایھا الناس. اب دیکھیے یہ چونکہ یہ حمزۃ الوصل ہے تو اس کو پڑھیں گے کیسے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. سمجھ آ گئی کہ اے لوگو تم سب بندگی کرو ربا، اپنے رب. ربکم اپنے رب کی، یعنی جس کی بندگی کر رہے ہو وہ مفعول ہے. ربا یا ربو نہیں، اگر آپ ربو پڑھ دیں گے نا تو اس کا ترجمہ بدل جائے گا. آپ اللہ کو حکم دے رہے ہیں کہ تو بندگی کر. ربکم. سمجھ آئی؟ یہ فرق پڑ جائے گا با کی پیش سے اور زبر سے، کہ آپ اس کو حکم دے رہے ہیں کہ تم اپنے رب کی بندگی کرو. تو رب جو ہے وہ مفعول ہے جس کی بندگی کے لیے حکم دیا جا رہا ہے. ربکم الذی، وہ جس نے کہ خلقا پیدا کیا، خلقا یخلق وہ ماضی کا صیغہ ہے. سمجھ آ رہی؟ خلقکم جس نے پیدا کیا تمہیں. سمجھ آ گئی؟ اچھا جی آگے کیا ہے؟ چلیں چائے ہے جی. ہاں جی چائے چائے 3 بجے یہ یہ اور پڑھ لیں. اچھا. 4 ربی جعل ھذا، دیکھیے قرآن مجید کی مثالیں آئی ہوئی ہیں، یہ اچھی مثالیں ہیں. یہ اب آپ کو یہ رات کو انہوں نے صبح کی نماز میں یہ پڑھی بھی آیت، اب آپ اگر یہ کل پڑھ چکے ہوتے تو آج آپ کو اس کی سمجھ آ جانی. ربی جعل ہا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا رہی. ربی اے میرے رب. ہاں ربی اصل میں وہ یہ جو ہے وہ گری ہوئی ہے. ربی یہ اسمی، پھر 2 ساکن آ گئے. نہیں ساکن نہیں، وہ باز بی یا اسمی جو ہوتا ہے میرا نام. تو ربی اے میرے اے میرے رب، رب. آپ پکار رہے ہیں قسم کا. ربی آگے ہے جعل یجعل، جعل یجعل ہوتا ہے با فتح سے ہوتا ہے. جعل اس سے بنا اجعل، تو آپ نے وہ اجعل آپ پڑھیں گے رب اجعل. با سے آگے جو مل رہی ہے با آگے ملے گی تو رب اجعل. سمجھ آ گئی؟ جی جی. بولے نہیں بنانا. جل جعل یجعل. اے میرے رب بنا بنا. چلو یہ وچ میں سواب پھٹ لینا، قرآن دی آیت ہے یہ. دیکھیے انشاءاللہ تعالی. جعل یجعل، یہ با فتح سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ یجعل ہے نا، آپ نے یہ یا گرائی، ٹھیک ہے جی. اب یا اس کے نیچے یا زیر آئے گی، یہ زبر آئے گی، یا پیش آئے گی، زبر نہیں آ سکتی. تو پیش اسی صورت میں آتی کہ اگر ناصرہ سے ہو، اس کا مطلب آپ زیر لگائیں گے. اس کو آپ نے ساکن کر دیا تو کیا بنا؟ اجعل. 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 اب آپ نے کہا اے رب اجعل، جالا یجعل کا مطلب ہے بنا دینا، کر دینا. بنا جی دے. رب اجعل ھذا بلدن. ھذا کیا مطلب ہے؟ دس. دس. بلدن شہر. اب آپ کہیں گے یار یہ بلدن کیوں کر دیا؟ وہ بھی مفعول ہے. آپ دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ اس شہر بنا اس شہر کو. جب آپ ترجمہ کرتے ہیں تو کو جو بھی ہوتا ہے نا، کو وہ مفعول ہوتا ہے. مطلب اس بندے کو مار دو، تو جو مارا جا رہا ہے وہ مفعول ہوا نا. تو جو اردو میں کو کا ترجمہ ہوتا ہے نا وہ مفعول ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جی جی جی. بلدن اور آمنن بھی ہے یہ سیم جی چیز. ہاں، وہ بلدن آمنن وہ تو ہے کہ امن والا، امن والا. وہ تو صفت موصوف ہے. صفت موصوف ہے. بلدن آمنن، امن والا شہر بنا. سمجھ آ گئی؟ ربی جعل ھذا بلدن آمنا ورزق. دیکھیے میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک آیت کے اندر 2 فعل امر ہے.
سمجھ آ گئی؟ تو یہ فعل امر تو میرے خیال میں ہر تیسری چوتھی آیت میں آپ کو مل جائے گا، کیونکہ قرآن مجید ہے ہی حکموں کی کتاب ہے، اور کوئی ملائی کھانے کی کتاب تھوڑی ہے جی، اس میں تو حکم ہی حکم احکامات ہے نا کتاب میں۔ تو یہ ہوتا ہے رازہ کا۔ دیکھیے یہ اب آپ کو کچھ ورڈ ایسے ہیں کہ جو قرآن مجید میں بہت زیادہ استعمال ہوئے، رازہ کا، عبدا، جعل یجعل بہت زیادہ استعمال ہوا ہے۔ تو رازہ کا یرزق باب نصرہ سے ہوتا ہے، رازہ کا یرزق سے کیا بنے گا؟ انصر، ارزق کہ تو کھا، ارزق تو جب وہ ہے واو سے پہلے آ گیا تو وہ کیا بن گیا؟ ورزق، رزق دو۔ اللہ سے دعا مانگی تھی ابراہیم علیہ السلام نے کہ اس شہر کو امن والا بنا، ورزق اور ہمیں رزق عطا کر، ٹھیک ہے؟ ورزق اہلہو، اہلو کیوں نہیں ہے؟ اہلہو، شہر کی وجہ سے اہل کون ہوتا ہے؟ لوگ، رہنے والے۔ اہلا وہ شہر کی وجہ سے وہ ہے شہر کے رہنے والے۔ اہلا کیوں ہے؟ اہلو کیوں نہیں ہے؟ یعنی رزق دے کن کو دے؟ شہر کے لوگ، شہر کے لوگوں کو۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جی اب آپ نے جو ترجمہ کرنا ہے وہ اہلا کو سے کریں گے ترجمہ، کہ تو رزق دے ان لوگوں کو۔ ہو کی ضمیر آ رہی ہے اس شہر کے لیے، نہیں وہ شہر کے لیے نہیں ہے، ہاں شہر کے لیے، بلدتن، یعنی اس شہر کے لوگوں کو یہ رزق دے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو جو آپ کو جب آپ نے فوراً دیکھا کہ یار یہ حالت نسبی میں ہے، اب آپ فوراً ترجمہ کریں گے کو کے ساتھ۔ یہ نہیں ہے کہ وہ شہر کے لوگ وہ ہیں وہ رزق دینے والے، نہیں، ان کو رزق دیا جا رہا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو منسوب ہونے کا جو ترجمہ آپ کریں گے وہ کو سے کریں گے کہ اس امن والے شہر والوں کو عطا کر اے اللہ رزق دے۔ ورزق اہلہ من الثمراتی، کیا مطلب ہوا؟ ثمر کس کو کہتے ہیں؟ من الثمراتی، ثمرات جمع ہے ثمراتن کی، کہ ان کو کیا دے؟ پھل دے، فروٹ دے، کھان پین دے، موج کرو بھائی، ٹھیک ہے؟ یہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے، سمجھ آ گئی؟ آگے چلیں، یہ جو آیت ہے یا مریم، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے مخاطب پورا ترجمہ کیا ہوگا؟ ربی جعل ھذا بلدن، اے میرے رب بنا اس شہر کو امن، اس کو امن والا شہر بنا، ورزق اور عطا کر، اور ان کو رزق، اہلو اس کے رہنے والوں کو رزق دے، اس شہر کے رہنے والوں کو رزق دے، رزق دے من الثمرہ، یعنی پھلوں میں سے ان کو رزق دے۔ پھل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو اکیلے ہی کھلاتا جاؤ، مطلب اللہ کا دعا مانگنے کا یہ تھا کہ ان کو وافر دے شوڈ گیٹ، مطلب کھانے پینے کو دے، موج کرو، بکرے کھاؤ، گوشت کھاؤ۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ وہاں پھل کا پیدا ہونا مشکل تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ رزق وہاں سے آئے کہیں اور سے، ہاں مطلب وہ ابھی یہی حال ہے وہاں پہ، ہاں کتنا نہیں کھجوریں تو ہوتی ہیں نہیں، مطلب لیکن اور دوسرے مکے میں ثمرات تو شاید نہیں ہوتی، ثمرات نہیں ہوتے، جی ثمرات نہیں ہوتے پورے، مطلب آج وہ ثمرات صحیح ہے، اس لیے وہ جمع کا صیغہ استعمال ہوا کہ ہر قسم کے ہر قسم کے پھل، تو وہ ٹھیک بات، آل اوور دا ورلڈ، آل اوور دا ورلڈ وہ وہاں پہنچے۔ لگا ہوا تھا وہاں شام کو۔ اچھا جی آگے چلیں، اب آ گیا یا مریم، اب یہ دیکھیے مونس کا صیغہ بھی دیکھیے، انہوں نے اچھی کتاب لکھی ہوئی ہے آپ کی پریکٹس کے لیے، کتاب ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، کتاب اچھی ہے کیونکہ دیکھیے وہ آپ کو ہر طرح کے صیغے کی پریکٹس کرا رہے ہیں۔ یا مریم، اے مریم، مریم سلام علیہ ان کے لیے ہے۔ کانتا یقنوتو ہوتا ہے، کانتا ماننا، ہاں کانتا یقنوتو، قنوت اسی سے بنا، یعنی اپنے آپ کو مطلب جھکا دینا ہوتا ہے، قنوت کا مطلب جھکا دینا۔ تو مریم علیہ السلام سے اللہ کہہ رہا ہے کہ کانتا یقنوتو، یقنوتو سے بنے گا اقنت، تو اس سے بنے گا اقنتی، ابھی آپ نے پڑھا نا افعلی پڑھا تھا، افتحی پڑھا ہے، اسی سے بنے گا اکنی، مونس، ہاں اکنی، مونس کو مخاطب کر رہا ہے، یا مریم مقنتی، کانتا یقنتو سے بنے گا اقنتی، اقنتی، دیکھو یا رہنے دوں، نہیں ٹھیک ہے، اقنتی جب وہ پیچھے ملائیں گے تو وہ مقنتی پڑھی جائے گی، سمجھ آ گئی؟ اصل میں اقنتی تھا، اللہ ان کو حکم دے رہا ہے کہ تو اے مریم تو جو بھی آپ کہتے ہیں فرما برداری کرو،
تابع داری کرو، کانتا یکنتو جھک جانا، اس سارے معنی میں ہوتا ہے. لی ربی کی، لی اپنے رب کے لیے. اب یہ کا کما کم آپ کو یہ دیکھیے ساری پریکٹس ہے. کا کما رب کا، رب کی، رب کما، رب کم. رب کی مونس کے لیے کہ تو اپنے رب کی فرما برداری کر. سمجھ آ گئی؟ وسجدی کیا مطلب؟ سجدہ. ہیں دیکھیے آپ کو سب سے پہلے جو چیز ڈٹرمن کرنی ہے، ماضی مضارع بولیں پہلے. یہ تو آپ یا روز کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں. ساجدہ یسجدو. اب یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو ٹھیک بولیں یا نہ بولیں. ایٹ لیسٹ ماضی تو آپ ٹھیک بول لیں گے نا، کیونکہ وہ تو ایک ہی رہے گا، ساجدہ ہی ہوگا نا. وہ تو اور کچھ نہیں ہو سکتا. آگے ہو سکتا ہے کہ بھی یسجدو ہے، یسجدہ ہے، یسجدی ہے، کیا ہے. تو ساجدہ تو آپ بولیں گے نا. ساجدہ یسجدو باب ناصرہ سے ہوتا ہے. اس جد کہ تو سجدہ کر. وہ آگے کیا ہے؟ اس جد، اس جدا، اس جدو، اس جدی، اس جدا، اس جدنا، اس جدی، وقنتی، ورزقی، تو کھا، تو پی، تو فرما برداری کر، تو سجدہ کر. تو حضرت مریم سلام علیہا کو اللہ کہہ رہا ہے کہ یا مریم مقنتی، کہ تو فرما برداری کر، وسجدی، اور سجدہ کر. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ جی جی. وسجدی. دیکھیے آگے کیا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ ماضی بولیں پہلے. رکع. رکع. ٹھیک ہے. رکع یرکعو. رکع رکوع کرنا. دیکھیے میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ آپ کو عربی آئے نہ آئے اردو آ جائے گی. سجدہ آپ بولتے ہیں، قنوت آپ روز دعائے قنوت پڑھتے ہیں. تو یہ سارے حروف جو ہیں عربی سے آئے ہیں. قنوت آ گیا، سجود آ گیا، رزق آ گیا. اب آپ دیکھ لیں کوئی یہ ثمرات آ گیا، سارا اردو کی زبان ہے یہ. تو وسجدی، وقنتی، ورکعی، وسجدی، یہ سارے ان کو حکم دیا. مؤنث ہے اس لیے سب مؤنث کے سارے سیغے کی آپ کو پریکٹس کرا دی. 3 ورڈز آپ کو اللہ نے سکھا دیا. یہ جو ہے مؤنث کے بھی لگی جی. افعلی والی جو ہے افتحی. 6 سیغے ہیں آپ کے. افعل، افعلا، افعلو، افعلی، افعلا، افعل. ٹھیک ہے. تو یہ مخاطب کا سیغہ ہے سنگولر کے لیے. اذهب بکتابی ھذا، یہ سورہ سبا میں آتا ہے نا. وہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو بھیجا تھا، وہ اپنا ایلچی بھیجا تھا کہ بھی اس کے پاس میرا خط لے کے جاؤ. وہ ذهب یذهب، ذهب یذهب، اس سے فعل امر بنے گا اذهب الی فرعون انه طغى. میں نے بتایا تھا. تو یہ اذهب، جاؤ تم. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو بھیجا تھا نا وہ اپنا خط دے کر کہ اس کے پاس لے کے جاؤ ملکہ سبا کے پاس، اور دیکھو کہ اس نے پھر وہ ساری کہانی آپ کو پتا. اذهب بکتابی، میرا خط، بی کے ساتھ، جیسے آپ کہتے ہیں بسم اللہ ہے، میرے نام کے ساتھ، بسم اللہ کے نام کے ساتھ. تو بی اصل میں کتابی تھا. کتابی کیا مطلب ہوا؟ میری کتاب. اسمی میرا نام، قلمی میرا قلم، کتابی میزی میرا میز. تو کتابی کا مطلب ہے میرا خط، بی کے ساتھ. تو بی کتابی، جاؤ میرے خط کے ساتھ. اذهب بکتابی ھذا، میرا یہ خط لو اور جا کے اس کو دو. سمجھ آ گئی؟ جی جی. یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک. ارجعی. اب آپ کو پہلے تو فوراً پہچان ہوئے گی کہ یہ مؤنث کا صیغہ ہے. ارجعی، رجع. راجع. دیکھ قرآن مجید میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے. یرجعون، ترجعون، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. قرآن مجید میں میرے خیال میں یہ جتنے بھی ورڈ اتنے زیادہ استعمال ہوئے ہیں. رجع، یرجعو، تو اس سے بنے گا ارجع. ارجعی، جاؤ اس کے پاس. اب کیا ہے یہ؟ اے نفس مطمئن. یا ایتھا النفس جو ہوتا ہے وہ مؤنث ہوتا ہے. اے مطمئن نفس. ارجعی، اللہ کہہ رہا ہے کہ تو لوٹ جا. راجع یرجع کو مطلب ہے لوٹ جانا. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہ قرآن مجید میں. ارجعی
ارجعی کہ تو لوٹ جا، الی ربکی اپنے رب کی طرف لوٹ جا. سمجھ آ گئی؟ چلو جی بس. اچھا آگے دیکھیے نا، بہت ساری آیتیں ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں. رب اشرح لی صدری. وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے نا، اگر آپ فرض کیجیے یہ جو 15 آیتیں اگر آپ یاد کر لیں تو آپ، خاصا ہے. میرا مطلب ہے کہ آپ کو 15 ورڈز تو یاد ہو جائیں گے. اچھا جی، میرے خیال میں آج باعثا یبعث ہوتا ہے، باعثا فتح یفتح ہوتا ہے، اس سے بنے گا ابعث. تو جب واو سے شروع میں آ گیا تو کیا ہو گیا؟ وبعث. باعث یبعث کا مطلب ہے اٹھانا، بھیجنا، برپا کرنا. رسولوں کے لیے یہ آتا ہے مبعوث، اسی سے لفظ بنا ہے کہ اللہ نے رسولوں کو مبعوث کیا، یعنی اللہ نے بھیجا رسولوں کو. تو ربنا کیا مطلب ہوا؟ اے ہمارے رب، وبعث بھیج دے، صرف میں نہیں ہے، میں نہیں ہے، تو بھیج. اللہ کے لیے آ رہا ہے. اب آپ کو میں شیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی نے میں لگایا ہو تو آپ اس کو پکڑ لیں، ابھی میں کدھر سے آ گیا. وبعث اے رب بھیج، فیہم، تو بھیج. کیا؟ فیہم، ان میں، فیہم ان میں، ان میں سے نہیں، فیہم ان میں بھیج. ٹھیک ہے، ہم کا مطلب ان میں، تو فی کا مطلب میں، اور وہ ہم فیہم ان میں بھیج. کیا بھیج؟ رسولن. کیا بھیج؟ رسولا. اب آپ مفعول کو سمجھ آئی؟ اب آپ ترجمہ کریں گے کو بھیج، کو بھیج، یعنی رسول کو بھیج یا ان میں اٹھا. یہ بھی کو آ گیا تو منصوب کو آ گیا منصوب. اور اب آپ ترجمہ کریں گے کہ رسول کو ان میں بھیج یا ان میں اٹھا، برپا کر. ریز فرام دم، عربی میں، انگلش میں ترجمہ کرتے ہیں ریز امنگ دم اے پروفٹ، اے میسنجر، رسولم منہم. اب یہ منہم ہے ان میں سے، من کا مطلب ہے سے، یعنی انہی میں سے ہو. یعنی عربی بولتا ہو، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ بھی وہ بھی عرب ہوں، وہ بھی انہی میں سے رہنے والے ہوں، باہر سے امپورٹڈ نواز شریف کی طرح کا نہ ہو. تو رسول ہو انہی میں جو انہی میں پلا بڑا ہو. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی. سمجھ آ گئی؟ آگے ہے وَعْلَمُوا. یہ دیکھیے قرآن مجید میں اتنی دفعہ علمہ، جی، عالمہ، عالمہ، یعلم، سامعہ سے ہوتا ہے، عالمہ یعلم، اس سے بنے گا علم. جی جی جی، علم، علما، علمو، تم سب جان لو. everybody should know. سمجھ آ رہی؟ علمو، اور وہ واو لگا تو وَعْلَمُوا. ٹھیک ہے، وَعْلَمُوا جان لو، بی ویئر. سمجھ آ رہی؟ وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. ترجمہ کر کے بتائیں. وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ، انّا کا مطلب ہوتا ہے کہ تم جان لو کہ تم الیہ. الہی کا کیا مطلب ہے؟ الہی، اس کی طرف، اس کی طرف جمع ہو گے یا بھیجے جاؤ گے، بھیجے جاؤ گے، جمع کیے جاؤ گے. مجھول کا صیغہ ہے تحشرون، جمع تحشر. حشر، حشر یحشر ہوتا ہے، لیکن یحشر یعنی تمہیں اکٹھا کیا جائے گا. اکٹھا کرنا، سمجھ آ گئی؟ اکٹھا کرنا. کہ تمہیں اکٹھا، تمہارا حشر کیا جائے گا، یعنی یو ول بی گیدرڈ آن دا ڈے آف قیامت. سمجھ آ گئی؟ آگے چلیں. ربی جعل لی آیا، یہ تو آپ نے پڑھا. ربی جعل ھذا بلدا آمنا، تو یہ وہی ہے ربی جعل، اے میرے رب، اے میرے رب کیا ہے؟ اجعل، اجعل سمجھ رہے ہیں نا؟ اجعل سمجھ رہے ہیں نا؟ کہ تو بنا، کیا بنا؟ لی میرے لیے، آیتن ایک نشانی بنا. ٹھیک ہے، وہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے کہ میرے لیے کوئی نشانی ہو کہ مطلب میں پہچان سکوں. ان اللہ ربی، ادھر دیکھو نا جناب، ترجمہ کر کے بتائیں آپ. ان اللہ ربی، بے شک اللہ، ربی، ربی میرا رب، میرا رب ہے. وہ ربکم، وَرَبُّكُمْ، تمہارا، اور تمہارا رب ہے. فَاعْبُدُوهُ، فَاعْبُدُوهُ، عبادہ، یعبدو، عبد، عبدا، عبدو، کیا مطلب ہوا؟ تم سب اس کی بندگی کرو. عبدوہ، اس کی، تم سب بندگی کرو اس کی، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. سمجھ آ گئی؟
उबुदूहु, समझ आ गई? जी जी हाजा सिरातुम मुस्तकीम, ये सीधा ये सीधा रास्ता है। हाजा सिरातुम मुस्तकीम, ये यही या ये? नहीं, ये हाजा ये वो ये जो है जुमला इसमिया बन गया ना, हाजा ये ये सिरातुम मुस्तकीम, ये सीधा रास्ता है, ये ही नहीं है। ये अब देखिए, अब आप उसमें जो एम्फेसिस पैदा कर रहे हैं ना, वो एम्फेसिस नहीं है उसमें, अच्छा। जी ये सीधा रास्ता क्योंकि ये सीधा रास्ता है। जी जी वो अगर होता ना कि हाजा हुआ सिरातुम मुस्तकीम, वो होता है इन्ना, फिर अगर होता इन्ना होता, या उसका जो आप कह रहे हैं वो होता कि हाजा हिया या हुआ, कि ये ही सीधा रास्ता है। ये सीधा हाजा सिरात, यहाँ है हाजा मुब्तदा है, उसकी खबर क्या आ रही है? सिरातुम सिरातुम मुस्तकीम, कि ये सीधा रास्ता है। वज़कुर, अब देखिए ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। ज़करा, यस्कुर, बिल्कुल सही है। ज़करा यज़कुरु, बाब नसरा से होता है, नसरा यज़कुर, बहुत जगह कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है। इसको अब आप, मैं देखिए, ये आप 10 वर्ब जो अगर आप सामने अपने लिख लें, जाके सफ़े के ऊपर अपने शीशे पे लगा लें, जी जी तो आपको मेरा अपना अंदाजा है कि कम से कम 500 आयतें तो आपको याद हो जाएंगी। बेशक ज़करा यज़कुरु, सजदा यसजुदु, जअला यजअलु, और ये जो बासा यबअसु, ये सारे वर्ब जितने ज्यादा इस्तेमाल। ज़करा यज़कुरु, उज़कुर, याद कर, क्या है? वज़कुरु, ज़करा यज़कुरु, उज़कुर, उज़कुरा, उज़कुरु, तुम सब याद करो। समझ आई क्या है? वज़कुरुस्मल्लाह, क्या मतलब हुआ? इस्मल्लाह, इस्मुल्लाह का क्या मतलब है? अल्लाह का इस क्या? अल्लाह का नाम। तो क्या है? तुम सब, इस्मा क्यों आ गया? इस्मा, इस्मू नहीं है, इस्मा इसलिए कि वो मफूल है, फूल है, मफूल है। कि तुम जिक्र करो अल्लाह के नाम नाम का की, जिक्र करो, नाम का, यानी जो जानवर तुम का, जी का, अल्लाह का नाम या अल्लाह के नाम का जिक्र करो। जिस वक्त तुम ज़िबा कर रहे हो तो वज़कुरुस्मल्लाहि अलैहि, अलैहि उस जानवर के लिए, यानी उस जानवर के ऊपर अल्लाह के नाम का जिक्र करो। या कौमी, ये दाखिला या दखलू भी इतनी दफ़ा कुरान मजीद में आया। वो मेरे पास तो वो एक वेबसाइट है, मैं उस पर अगर आप जाए ना तो उस पर आप वो वर्ब्स भी हैं कि आप कोई भी मादा उस पर डाले ना तो वो आपको बता देता है कि कुरान मजीद में इसकी मुख्तलिफ शक्लें जो आई हैं कुरान में वो भी आ जाती हैं। वो आपने शायद एक भेजा था या किसी ने भेजा भी था वो, इन्होंने भेजा। तो वो उसमें अगर आप जाएंगे ना उसमें आप मादा डालें दाखिला या दुखुलू, तो आपको वो बता देगा कि इससे कितनी दफ़ा कुरान मजीद में इसम और वर्ब आए हैं। तो दाखिला या दुखुलू कुरान में बहुत दफ़ा है। या कौमी क्या मतलब है? ए मेरी कौम, ये मी जो है ये गिर जाती है वो या की वजह, असल में ए मेरी कौम। या कौमी उदखुलू, दाखिल हो जाओ, तुम सब दाखिल हो जाओ। दाखला यदखुलू से बना उदखुल, उदखुला, उदखुलू, तुम सब दाखिल हो जाओ। ये सारे मुखातिब के फेले अमर बन रहे हैं। इस मुकद्दस ज़मीन में उदखुलुल अर्दल मुकद्दसता, इस मुकद्दस ज़मीन में, क्या इस मुकद्दस सरज़मीन पे क्या तुम सब दाखिल हो जाओ। आगे बोले अर्दल, अर्दा क्यों आ गया? ये वही आ गया ना, मफूल है बन गया ना, मफूल कि बन गया। कहाँ दाखिल हो जाओ। हाँ जी, जहाँ आप दाखिल हो रहे हैं वो मफूल है जी, जी। कि जहाँ हुक्म दिया जा रहा है कि उस मुकद्दस जमीन में दाखिल हो जाओ। अल्लती कतबल्लाह, अल्लती, अल्लाह जी अल्लती होता है वो जो के, हैं? अल्लती कतबा, लिख दिया है। किसने लिख दिया है? अल्लाह ने। अब आपको पता, देखिए अल्लाह हो आया है तो जो लिखने वाला है वो कौन है? अल्लाह, फाइल है ना। कतबल्लाहु, अल्लाह ने लिख दिया है। अब आप देखिए मेरी बात सुने दे, देखें जब आप तर्जुमा कर रहे हैं, आप जो तर्जुमा कर रहे हैं फाइल को ने से तर्जुमा कर रहे हैं कि उसने लिख दिया है। किसको लिख दिया है? जो ने है वो फाइल फाइल है, है, जी। हालत रफा में होगा। जो मफूल है जिसका तर्जुमा करते हैं हालत नस्बी। को वो हालत नस्बी में आ गई। तो किसने लिखा है? अल्लाह, तो काताबा लिखा, किसने लिखा? अल्लाह। अगर अल्लाह हा होता तो क्या मतलब होता? अल्लाह को, अल्लाह को लिख दिया है अल्लाह को लिख या अल्लाह का लिख दिया है? नहीं, अल्लाह ने लिख दी है तुम्हारे लिए। समझ आ गई? उस बस्ती में दाखिल हो जाओ कि जो अल्लाह ने लिख दी है तुम्हारे लिए।
التی کتب اللہ لکم، تمہارے لیے لکھ دی ہے، اٹ ہیز بین گیون ٹو یو. جی 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 سمجھ آ گئی؟ لو جی بس یہ آخری ہے، مجھے پہ جانا ہے. ربنا افتح بیننا، کیا ہے جی فتح؟ ہمارے رب کھول دے. کھول دے. افتح، اے ہمارے رب کھول دے، بیننا، ہمارے درمیان میں. بینا کا مطلب ہوتا ہے ہمارے بیننا، ہمارے مابین. یار آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں مابین، اس کے اور اس کے مابین یہ مخالفت ہے. تو مابین کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ان کے اور میرے درمیان ہے. مابین. تو فتح کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے فیصلہ کر دینا بھی ہوتا ہے. فتح یفتح کا مطلب کھولنا بھی ہوتا ہے اور فیصلہ کر دینا بھی ہوتا ہے کہ اے اللہ فیصلہ کر دے. فیصلے کا بھی مطلب ہوتا ہے کہ اے اللہ کھول دے اب جو بھی جو گرا لگی ہوئی ہے یا جو بھی اختلاف ہے اب اس کو کھول دے کہ بھی واٹ از دیٹ ریئلٹی، اس کو ظاہر کر. اللہ ربنا افتح بیننا و بین قومنا، بین قوم جو ہمارے درمیان اور بین قومنا جو ہماری قوم کے درمیان جو اختلاف ہے اس کو اب اس میں فیصلہ کر دے حق کے ساتھ، بالحق، حق کے ساتھ. وانت، اور تو کیا ہے؟ خیر الفاتحین، سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. فیصلہ کرنے والا. ٹھیک ہے جی. اچھا آخری یہ بھی پڑھ لیں. دیکھیے یہ سارے وَاکْتُبْ لَنَا وَاخْرُجْ لَنَا یہ اتنے زیادہ استعمال ہوئے قرآن مجید میں کہ آپ اگر یہ جیسے میں نے کیا کہ یہ آپ جا کے اگر لکھ لیں یہ 10-20 افعال تو آپ کو ایٹ لیسٹ میرا اپنا اندازہ ہے کہ 300-400 آیتیں تو آپ کو سمجھ آ جائیں. وَاکْتُبْ لَنَا، کتبہ یکتبو کا مطلب کتبہ لکھنا، وَاکْتُبْ اکتب سے بنانا، کتبہ یکتب، اکتب کیا مطلب ہوا؟ تم لکھو، تم لکھو. وَاکْتُبْ لَنَا، اللہ کو کہہ رہے ہیں وَاکْتُبْ لَنَا، ہمارے لیے لکھ دے. کیا لکھ دے؟ فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں اچھائی لکھ دے. اور آگے کیا ہے؟ حسنتم وفی الآخرۃ، اور آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی، دونوں میں ہمارے لیے بھلائی لکھ دے. سمجھ آ گئی؟ چلے باقی آپ ہوم ورک ہے وہ آپ خود کریں، یا اگر آپ یہاں بیٹھ کے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. ہاں جی آتے بھی آخر جانے بھی پہلے بیلنس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. مہربانی.